بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر مسلمان ان کے نام سے واقف ہے۔ یہ نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ناظرین، اس نام سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خدمات ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی ترویج میں آپ کی کیا خدمات ہیں، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام اعظم کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ولادت 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ آپ فارسی النسل تھے اور آپ کے دادا نعمان بن مرزان کابل کے آیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے علاقہ کے حاکم تھے۔ آپ کے والد حضرت ثابت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث اور عابد و زاہد شخصیت پیدا ہوئی۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوش روح، خوش لباس، خوشبو پسند کرنے والے، خوش مجلس، نہایت کریم النفس اور اپنے رفقا کے بڑے ہمدرد تھے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قد میانہ تھا، نہ بہت زیادہ کوتاہ نہ بہت زیادہ دراز، گفتگو نہایت شیریں اور آواز بڑی دلکش اور بڑے قادر الکلام تھے۔ عمر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی قدر دراز قیامت تھے۔ آپ کے رنگ پر گندم گویائی غالب تھی، اچھا لباس پہنتے، عام طور پر اچھی حالت میں رہتے، خوشبو کا اتنا استعمال کرتے تھے کہ آپ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہو جاتا تھا۔ ابتدائی ذوق تجارت تھا، لیکن اللہ نے ان سے دین کی خدمات کا کام لینا تھا، لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں اعلیٰ علوم کی تحصیل کی ابتدا کی۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی و طہارت کے پہاڑ ہیں۔ ابو حنیفہ میانہ قد، خوشرو اور موزوں جسم کے مالک تھے۔ گفتگو نہایت شیریں کرتے اور آواز بلند اور صاف تھی اور فصاحت سے ادا کرتے تھے۔ اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ سرکاری وظیفہ خاری سے دور رہے۔ حریت فکر، بے نیازی اور حق گویائی ان کا ترہ امتیاز تھا۔ امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا، کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کوفے کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا، جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تحصیل علم کے بعد جب درس و تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا تو آپ کے حلقہ درس میں زبردست ازدحام ہوا، اور حاضرین میں اکثریت اس دور کے جید صاحبان علم کی ہوتی۔ آپ نے فقہ حنفیہ کی صورت میں اسلام کی قانونی و دستوری جامعیت کی لاجواب شہادت مہیا کی، اور اس مدت میں جو مسائل بیان کیے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے۔ آپ کی تالیف پر اجماع ہے اور صحابہ سے نقل روایات بھی ثابت ہیں۔ آپ شریعت کے ستون تھے۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کا آخری اور بنو عباس کا ابتدائی دور حکومت دیکھا تھا، اور ان حکمرانوں کے دور میں زندگی بسر کی جو علماء کے قدردان تھے۔ انہیں حکومت کی جانب سے وافر مقدار میں مالی وسائل مہیا کیے جاتے، جن سے ان کا گزر بسر خوشحالی سے ہوتا
اور انہیں تلاش روزگار کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ نے خودداری کا قابل رشک مظاہرہ کرتے ہوئے عزت نفس اور علمی وقار کو پیش نظر رکھا اور اپنی اقتصادی حالت کو حکومت کا مرہون منت نہ ہونے دیا۔ انہوں نے پوری زندگی خود کما کر کھایا اور ان کی یہی کوشش رہی کہ ان کا ہاتھ بلند رہے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تجارت ان کا معاش تھا، تجارت سے ہی رزق حلال کماتے، دولت کی کمی نہ تھی، لیکن ان کی دولت و ثروت کا فائدہ طلباء اور حاجت مندوں کو ہی پہنچا۔ فروخت کیے جانے والے کپڑے کے محاسن اور عیوب آپ برابر بیان کرتے اور خرابی کو کبھی نہ چھپاتے۔ اپنے شاگردوں کی اکثر مالی امداد کرتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امور تجارت کو سر انجام دینے کے لیے وقت مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ ریشم اور اس سے تیار کردہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ عراق کے مختلف شہروں میں آپ کے تجارتی کام کا خوب چلن تھا۔ ان کی ایک مشہور و معروف منڈی بھی تھی جس میں خرید و فروخت کے لیے لوگ دور دور سے پہنچتے۔ وہاں پوری صداقت اور امانت سے لین دین ہوتا۔ لوگ بڑی اطمینان سے سودا سلف خریدتے، کسی کو اندیشہ نہ ہوتا اور نہ ہی کسی کو خطرہ محسوس ہوتا۔ لوگوں کو منڈی میں خریدنے کے لیے اعلیٰ اور نفیس ورائٹی ملتی، اس سے بلند ذوقی کا احساس پیدا ہوتا۔ تجارت سے امام موصوف کو خاطر خواہ نفع حاصل ہوتا اور اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں مال و دولت میسر آتا۔ حلال کماتے اور اپنے مال کو اس کی اصلی جگہ پر خرچ کرتے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب سال پورا ہو جاتا تب آپ تجارت سے حاصل ہونے والے منافع کا حساب لگاتے، اپنے ذاتی اخراجات کے لیے مال رکھنے کے بعد باقی مال سے علماء، محدثین، فقہا اور طلباء کے لیے ضروری اشیاء، خوراک اور لباس خریدتے اور کچھ جیب خرچ کے لیے انہیں نقد رقم فراہم کرتے اور ساتھ میں یہ فرماتے، یہ مال تمہارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے تمہارے مال میں منافع عطا کیا ہے، باخدا میں اپنے مال سے تمہیں کچھ نہیں دے رہا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے رزق میں اللہ کے سوا کوئی دم نہیں مار سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کی خبریں مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھیں۔ خاص طور پر اپنے ہم نشینوں اور ساتھیوں پر بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک روز امام موصوف کا ایک ہم نشین منڈی میں آیا اور اس نے کہا، اے ابو حنیفہ، مجھے ریشم کا کپڑا چاہیے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کس رنگ کا کپڑا مطلوب ہے؟ اس نے رنگ کے بارے میں وضاحت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبر کرو، اس رنگ کا کپڑا ملتے ہی تیرے لیے محفوظ کر لوں گا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد مطلوبہ کپڑا ملا تو آپ لے کر اپنے ساتھی کے گھر گئے اور اس سے کہا، لیجئے، آپ کی پسند کے مطابق کپڑا مل گیا ہے۔ اس نے دیکھا تو اسے بہت پسند آیا۔ پوچھا، کتنی قیمت پیش کروں؟ فرمایا، صرف 1 درہم۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، صرف 1 درہم؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا، دراصل میں نے یہ اور اس کے ساتھ دوسرا کپڑا 20 دینار اور 1 درہم کا خریدا تھا۔ دوسرے کپڑے میں سے میرے دینار پورے ہو گئے، یہ باقی رہ گیا تھا۔ آپ سے 1 درہم کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں سے منافع نہیں لیتا۔ ناظرین، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق تھے اور آپ کی شان تھی کہ کاروبار میں صرف نفع کو ہی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے ترجیح اپنے تعلقات کو دی۔ اس کے برعکس آج کل کے کاروباریوں کی بات کی جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں سے بھی دگنا منافع حاصل کیا جائے۔ ایک اور واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوں منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک ریشمین کپڑا آپ سے مانگا۔ آپ نے ایک کپڑا اس کے لیے نکالا تو وہ بولی، میں بوڑھیا عورت ہوں اور یہ معاملہ امانت کا ہے، مناسب ہے کہ آپ کو جتنے میں پڑا ہے اسی قیمت میں میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے، 4 درہم دے دیجئے۔ اس نے کہا، بوڑھیا کا مذاق نہ بنائیے اور ٹھیک ٹھیک قیمت بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 2 کپڑے خریدے تھے اور ایک ہی کپڑے سے 4 درہم کم میری پوری قیمت وصول ہو گئی تھی، اب یہ کپڑا مجھے 4 درہم میں بیچ رہا ہے۔ اسی طرح حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ اہل مجلس میں سے ایک شخص پر امام صاحب نے خستہ لباس دیکھا اور اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جب محفل برخاست ہو گئی اور یہ تنہا رہ گیا تو فرمایا، مصلی اٹھا کر جو اس کے نیچے تم کو ملے وہ لے جاؤ۔ اس نے جائے نماز اٹھائی تو نیچے 4000 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ لے لو اور اپنا لباس درست کر لو۔ وہ بولا، میں خود صاحب غصت ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا، تو پھر اپنا حال ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بھائی کو غم نہ ہو۔ حدیث تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت و کرم کے آثار دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے ہیں۔ ان چند واقعات میں امام صاحب کی صرف ہمدردی اور مساوات قابل غور نہیں، دنیا میں سخی اور کریم اور بھی گزرے ہیں۔
دیکھنا تو یہ ہے کہ یہاں آپ نے صرف ہمدردی نہیں کی بلکہ بے منت ہمدردی کرنے کے اصول بھی بتلا دیے۔ ہمدردی کا اخفا محتاج کو ندامت کا خطرہ بھی نہ گزر سکے، سردست اس کی حاجت رفع ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس کو سوال کرنے کی عادت بد بھی نہ پڑ جائے۔ یہ ایک قیمتی سبق ہے جو ان چند واقعات سے ہم کو ملتا ہے۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آخری دور پایا۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایات کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے۔ روایات میں ہے کہ امام صاحب نے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی اوفی کو کوفہ میں سہل بن سعد السعدی کو، مدینہ منورہ میں ابو طفیل عامر واصلہ کو، مکہ مکرمہ میں حافظ ذہبی خود امام صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بارہا دیکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اور بہت سے دیگر حفاظ حدیث نے حضرت انس کی روایت کو تسلیم کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح ابو جعفر نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے کن صحابہ کرام کا علم حاصل کیا ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب، علی ابن طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگردوں کا۔ فرمایا آپ نے تو بہت صحیح اور پختہ علم حاصل کیا، یہ ہستیاں بہت مبارک اور بڑی مقدس ہستیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ رہ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قرآن دانی اور قرآن فہمی امت میں ضرب المثل ہو چکی ہے۔ اب سوچئے کہ جو علم اتنے جامع اور مضبوط ماخذ سے حاصل کیا گیا ہو وہ کتنا عمیق اور کتنا مستحکم ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی طریق پر بھی مسائل حنیفہ کا مرجع یہی اصحاب ہونے چاہیے۔ کوفہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بسایا ہوا اور آباد کیا ہوا تھا۔ پھر جو صحابی اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لیے سرکاری طور پر مقرر کیے گئے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوفہ دارالحکومت ہی رہ چکا تھا، اس لیے اہل کوفہ کے لیے ان اصحاب میں علمی کشش کے علاوہ ایک فطری کشش بھی موجود تھی۔ کسی مجتہد کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس کے استفادہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر جزئی میں ایک مقلد کی طرح اتباع کرتا ہوگا، انتہا درجہ کی ناواقفیت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے زیر تربیت رہ کر ان کا جو علمی مذاق اور انداز طبیعت قائم رہ چکا تھا وہ ان حضرات سے ہی ملتا جلتا تھا۔ ان کے اصول فکر، مصالح مزار پر غور و خوض کا زاویہ نظر سب انہی سے متحد تھا۔ ناظرین، محدثین و محققین کی تشریح کے مطابق صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دیکھنا بھی کافی ہے۔ اس طرح تابعیت کا معاملہ بھی ہے کہ تابعی کہلانے کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں بلکہ صحابی کا دیکھنا بھی کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو دیکھنے کے علاوہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور آپ کا زمانہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس دور کی امانت و دیانت اور تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہترین زمانوں میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بشارت دے دی تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، جس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت
اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ملک عراق فتح ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے 17 ہجری میں کوفہ شہر بسایا، قبائل عرب میں سے فصحاء کو آباد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو وہاں بھیجا تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حیثیت مسلم تھی۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسائل شرعیہ میں ان سے رجوع فرماتے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ابن عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود کے طریق کو لازم پکڑو۔ جو قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا تھا، اس کو چاہیے کہ ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم سے بھرا ہوا ایک ظرف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اہل کوفہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کر دیا گیا تو کوفہ علم کا گہوارہ بن گیا۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی ایک جماعت، خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے شاگردوں نے ایک ایسی بستی کو علم و عمل سے بھر دیا۔ صحابہ کرام کے درمیان فقیہ کی حیثیت رکھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کا علمی ورثہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مشہور استاد شیخ حماد اور مشہور تابعی شیخ ابراہیم نحفی کے ذریعے امام ابو حنیفہ تک پہنچا۔ شیخ حماد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے قریب اور معتمد شاگرد ہیں۔ شیخ حماد کی صحبت میں امام ابو حنیفہ تقریباً 18 سال رہے اور شیخ حماد کے انتقال کے بعد کوفہ میں ان کی مسند پر امام ابو حنیفہ کو ہی بٹھایا گیا۔ غرض یہ کہ امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی ورثہ کے وارث بنے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات اور ان کے فیصلہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً کتب احادیث میں وارد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ نے نماز میں رکوع سے قبل و بعد رفع یدین نہ کرنے کو سنت قرار دیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اہتمام سے وقت کے 2 جید محدث شیخ ابو بکر الحزم اور محمد بن شہاب زہری کی زیر نگرانی احادیث رسول کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اب تک یہ احادیث منتشر حالتوں میں سینوں میں محفوظ چلی آ رہی تھی۔ اسلامی تاریخ میں انہی دونوں محدثین کو حدیث کا مدون اول کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہی احادیث کا ذخیرہ ملا تھا، چنانچہ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کے اس ذخیرہ سے استفادہ فرما کر امت مسلمہ کو اس طرح مسائل شرعیہ سے واقف کرایا کہ 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً 75% امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہے، اور 1000 سال سے امت مسلمہ کی اکثریت امام ابو حنیفہ کی تفسیر و تشریح اور وضاحت و بیان پر ہی عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 واسطوں صحابی اور تابعی سے ملی ہے، بلکہ بعض احادیث میں امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے براہ راست بھی روایات کی ہیں۔ 2 واسطوں سے ملی احادیث کو احادیث ثنائی کہا جاتا ہے، جو سند کے اعتبار سے حدیث کی اعلیٰ قسم شمار ہوتی ہے۔ بخاری اور دیگر کتب احادیث میں 2 واسطوں کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ 3 واسطوں والی یعنی احادیث ثلاثیات بخاری میں صرف 22 ہیں۔ ان میں سے 20 احادیث امام بخاری سے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ 10 سال حکمرانی کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین بنا۔ 3 سال کی حکمرانی کے بعد 99 ہجری میں یہ بھی رخصت ہوا، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کر کے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت اگرچہ نہایت مختصر رہا، مگر خلافت راشدہ کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا۔
حتیٰ کہ رعایا میں ان کا لقب خلیفہ خامس یعنی 5واں خلیفہ قرار پایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ کی عمر 19 سے 21 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کارناموں میں ایک کارنامہ تدوین احادیث کا ہے۔ تدوین حدیث کا اہم دور امام ابو حنیفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام ابو حنیفہ نے اسلامی دور کی دو بڑی حکومتوں بنو امیہ اور بنو عباس کو پایا۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں حضرت امام ابو حنیفہ کا حکمرانوں سے اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں 7 سال رہے۔ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد آپ پھر کوفہ تشریف لے آئے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور حکومت کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے امام ابو حنیفہ کی تائید و نصرت چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ملک کا خاص عہدہ پیش کیا، مگر آپ نے حکومتی معاملات میں دخل اندازی سے معذرت چاہی، کیونکہ حکمرانوں کے اغراض و مقاصد سے امام ابو حنیفہ اچھی طرح سے واقف تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا، لیکن جیل میں بھی آپ کی مقبولیت میں کسی طرح سے کمی نہیں آئی اور وہاں بھی آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم جاری رکھی۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جیل میں ہی تعلیم حاصل کی۔ حکمرانوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ روزانہ 20 کوڑوں کی سزا بھی مقرر کی۔ 150 ہجری میں امام صاحب دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزمائشی دور کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ سے احادیث کی روایت کتب حدیث میں کثرت سے نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ تاثر پیش کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں مہارت کم تھی۔ حالانکہ غور کریں کہ جس شخص نے صرف 20 سال کی عمر میں علم حدیث پر توجہ دی ہو، جس نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا بہترین زمانہ پایا ہو، جس نے صرف 1 یا 2 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنی ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے شاگردوں سے 18 سال تربیت حاصل کی ہو، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد خلافت پایا ہو، جو تدوین حدیث کا سنہرا دور دیکھا ہو، جس نے کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ مکرمہ اور ملک شام کے ایسے اساتذہ سے احادیث پڑھی ہوں جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث تھے، جس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے گئے جس کے فیصلے کو تقریباً 1000 سال کے عرصہ سے زیادہ امت مسلمہ نیز بڑے بڑے علماء و محدثین و مفسرین تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، جس نے فقہ کی تدوین میں اہم رول ادا کیا ہو، جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کا علمی وارث بنا ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقہا صحابہ کے شاگردوں سے علمی استفادہ کیا ہو، جس کے تلامذہ بڑے بڑے محدث، فقیہ اور امام وقت بنے ہوں، اس کے متعلق ایسا تاثر پیش کرنا صرف اور صرف بغض و عناد اور علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہے کہ ان کو علم حدیث سے معرفت کم تھی، کیونکہ ان سے گنتی کی چند احادیث کتب احادیث میں مروی ہیں، حالانکہ ان حضرات کا کثرت روایت سے اجتناب دوسرے اسباب کی وجہ سے تھا، جس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ امام ابو حنیفہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم محدث بھی تھے۔ احادیث کی مشہور کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 150 سال بھی مدون ہوئی ہیں۔ عصر قدیم و جدید میں علم فقہ کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے، مگر ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام شریعت کا جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ احکام شریعہ کے جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم اور پھر احادیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی مسئلہ کی وضاحت نہ ملنے پر اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فقہ کو سمجھنے سے قبل امام کے ایک اہم اصول و ضابطہ کو ذہن میں رکھیں کہ میں پہلے کتاب اللہ اور ابو حنیفہ سنت نبوی کو اختیار کرتا ہوں۔ جب کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا تو صحابہ کرام کے اقوال و اعمال کو اختیار کرتا ہوں، اس کے بعد دوسروں کے فتاویٰ کے ساتھ اپنے اجتہاد و قیاس پر توجہ دیتا ہوں۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہے کہ اگر مجھے کسی مسئلہ میں کوئی حدیث مل جائے، خواہ اس کی سند ضعیف بھی ہو، تو میں اپنے اجتہاد و قیاس کو ترک کر کے اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا اپنا خود بنایا ہوا اصول نہیں، بلکہ اس مشہور احادیث کی اتباع ہے
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت فرمائی تھی۔ فقہ حنفی کا مدار صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کی ذات اقدس پر ہے، اور اس فقہ کی بنیاد وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحابہ کرام مسائل شریعہ معلوم کرتے تھے۔ کوفہ شہر میں حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ ناظرین، ایک ایسا وقت آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ قضا پیش کیا، لیکن آپ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورہ پر اصرار کرنے لگا۔ چنانچہ آپ نے صراحتاً انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب کی علمی شہریت کی وجہ سے قید خانہ میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث جیل میں ہی آپ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت سے خوف زدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب کو زہر دلوا دیا۔ جب امام صاحب کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی، بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے، اور اس طرح صرف اور صرف اللہ کے خوف سے قاضی کے عہدہ کو قبول نہ کرنے والے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کرا سکے، جس سے مالک حقیقی ناراض ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے قرآن و حدیث اور فقہ کے دروس کو کتابی شکل دے کر ان کے علم کے نفع کو بہت عام کر دیا، خاص کر جب آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسف عباسی حکومت میں قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں سے حکومتی سطح پر عوام کو متعارف کروایا۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں فقہ حنفی دنیا کے کونے کونے میں رائج ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔